علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تبوک کی طرف سفر فرما رہے تھے۔ ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا جہاں پر دو واقعہ پیش آئے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، گرمی کی شدت تھی، پیاس لگی ہوئی تھی اور سفر کٹھن تھا۔ تو جب پانی بھی نہیں، زاد راہ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے بارش برسائی، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابہ نے پانی اپنے برتنوں میں لے لیا اور پیاس بجھ گئی۔ دوسرا واقعہ جو پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہ گم ہو گئی، تو منافقین نے یہاں طعنہ دیا کہ آپ تو آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، اب آپ کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ اونٹنی کہاں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے اعتراض کا جواب بھی اسی وقت دے دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ اے محبوب، آپ کی اونٹنی فلاں جگہ پر فلاں پتھر سے اس کی مہار اڑی ہوئی ہے اور وہ وہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا، تو وہاں جا کر صحابہ نے دیکھا کہ جہاں پر آپ نے بتایا وہیں اونٹنی کھڑی ہوئی تھی۔ تو منافقین پریشان ہو گئے، پھر سفر روانہ ہو گئے۔ سفر ہو رہا تھا، ابھی آپ تبوک کے مقام پر نہیں پہنچے تھے، کیونکہ آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تبوک کی جگہ پر قیام کرنا ہے وہاں جا کر۔ سفر کے دوران ابھی ایک دن کا سفر باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کل ہم صبح، ہم سفر کر رہے ہیں، کل ہم صبح تبوک کے مقام پر پہنچیں گے، لیکن تبوک کے مقام پر جو چشمہ ہے پانی کا، وہاں سے کسی نے پانی پینے کے لیے نہیں بھرنا، اس چشمے سے کسی نے پانی نہیں لینا۔ اب صحابہ کرام کو اس بات کی اچھے طریقے سے سمجھ تو نہ آئی کہ جب ہم یہ سفر کر رہے ہیں، کٹھن سفر ہے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس ہے، گرمی ہے اور گرمی کی شدت ہے، کہ کل جب ہم وہاں اس جگہ پہ پہنچیں، وہاں سے پانی بھی نہ لیں گے تو کیسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کرتے کرتے صبح یعنی کل حضور کے فرمان کے مطابق تمام صحابہ تبوک پہنچے اور اس چشمہ پر پہنچے جس چشمہ کے بارے میں حضور نے ایک دن پہلے فرمایا تھا۔ جب اس چشمے کو دیکھا تو وہاں تو پانی ہی نہیں تھا، چشمے میں پانی ہی نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا ایک ایک قطرہ ایسے پانی جو ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا تھا، نہ پیاس بجھ سکتی تھی۔ اور صحابہ کرام نے اب کوشش بھی نہیں کی کہ ایک تو پانی نہیں ہے اور دوسرا اگر ہوتا بھی صحیح تو حضور نے منع فرمایا تھا کہ اس چشمے سے پانی نہیں لینا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو قطرے ایک دو نکل رہے ہیں،
ان قطروں کو جمع کرو۔ حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، صحابہ کرام میں حضرت معاذ بھی تھے۔ جب وہ پانی تھوڑا تھوڑا وہ جمع ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر کیا۔ اب پانی کی ضرورت تھی، اور تو پانی نہیں تھا، اور چشمے میں بھی پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے پانی سے آپ نے وضو فرمایا۔ کیا کیا؟ وضو۔ اور وضو جب آپ نے فرمایا کہ اسی پانی کو وضو والے پانی کو اسی چشمے میں ڈال دو، دوبارہ چشمے میں ڈال دو۔ اب جس چشمے میں پانی نہیں تھا، ایک قطرہ یا دو قطرے ہی تھے، اور وہ بھی نکال کر صحابہ نے قطرے قطرے نکال کر حضور کی خدمت میں دیے۔ حضور نے ان سے وضو فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہی پانی کے قطرے اس چشمے میں ڈال دو۔ جب وہ قطرے پانی کے وضو کے بچا ہوا وضو کا استعمال کیا ہوا حضور کا، جب چشمے میں وہ ڈالا تو وہ چشمہ ایسے ابلنے لگا کہ اس سے پانی تیزی سے نکلنے لگا، جیسے زمزم کا کنواں ہے۔ اما ہاجرہ اس دن سے وہ آج بھی زمزم کا کنواں چل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ ایسے ہی یہ تبوک کا جو چشمہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے حکم دیا صحابہ کو کہ پانی اس میں ڈالو، تو وہ چشمہ ابلنے لگا اور پانی تیز ہونے لگا، اور اتنی تیز ہونے لگا کہ اب پانی سنبھالا نہیں جاتا۔ اب پانی سنبھالا نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا حضرت معاذ سے، اے معاذ، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس سرزمین پر باغات کی فصل اٹھاؤ گے اور اس چشمے کے پانی سے اٹھاؤ گے، اور وہ چشمہ آج تک تیزی سے چل رہا ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ جیسے زمزم کا کنواں آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا، اور غزوہ تبوک کا وہ چشمہ اگر حاجی حجاج کرام دیکھنا چاہیں، آج بھی وہ چشمہ چل رہا ہے، اور اس چشمے کے ساتھ حوض بنے ہوئے ہیں جس میں پانی کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آ کر کیا کریں؟ استعمال کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہاں قیام ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا تبوک کے مقام پر۔ جب اس کو پتہ چلا، کس کو پتہ چلا؟ کن کے مقابلے میں آئے تھے صحابہ کرام؟ توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ ادھر سے کتنی 40,000 کی فوج تھی، قیصر روم کی کتنی 40,000 فوج، اور ادھر سے صحابہ کتنی تھے؟ 30,000۔ کتنی تھے؟ 30,000۔ اور یہ سارا کردار جو ہے، یہ اس جنگ کا یہ کردار جس نے ادا کیا کہ یہ جنگ ہو جائے، یہ کس نے ادا کیا؟ یہ ایک یہودی تھا جس کا نام ابو عامر، یہ مدینہ میں رہا، مدینہ سے پھر یہ نکلا، اور یہ نکلا شام کی طرف، اور شام میں بیٹھ کر یہ سارے جو ہے یہ کرتوت کرتا رہا، اور مسلمانوں کے خلاف جتنی مذاہب تھے ان کو اکساتا رہا، حتیٰ کہ یہ قیصر روم کو اور ہرقل کو اس نے تیار کیا، اور تیار یوں کیا کہ مدینہ پر حملہ کرو۔ اس کا صرف یہ کردار بھی نہیں تھا، اس نے ایک اور کام بھی کیا کہ مدینہ میں جو منافق تھے
گنے چنے، ان کو اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا ہوا تھا اور ان سے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر نکلیں اور ان کے صحابہ باہر نکلیں، آپ مدینہ میں ایک ایسی جگہ بنائیں، ایسی جگہ، اور وہ جگہ تو ہمارے بیٹھنے کی ہوگی، اور بظاہر اس جگہ کا نام دیں مسجد، اس جگہ کا نام کیا رکھیں؟ مسجد۔ یہ کس کا کام تھا؟ ابو عامر، جی، جو یہودی تھا اور یہ راہب بنا، اس نے شام میں بیٹھ کر مدینہ کے منافقوں سے رابطہ رکھ کے خط و خطابت کر کے اپنے قاصدین بھیج کر اس نے مدینہ میں یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی کہ جب اللہ کے نبی اگر ان کے مقابلے میں نکلیں، روم کی فوج کے مقابلے میں، تو آپ نے پیچھے ایک جگہ ایسی بنا لو جو مسلمانوں کے خلاف مرکز ہو، لیکن بظاہر کیا ہو کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے، یہ مسجد ہے، جس کو مسجد زرار کہتے ہیں، مسجد زرار، جس کا تذکرہ 11ویں سپارے میں جو آیات میں نے آپ نے سامنے ابتدا میں پڑھی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ تو اس منافق نے، جو منافق مدینہ میں تھے، ان کو تیار کیا کہ تم یہ ادھر آئیں گے، ہم ادھر مدینہ میں اپنی کارروائی کریں گے، اور اس نے روم کے بادشاہ کو اس نے تیار کیا کہ آپ جب حملہ کریں گے تو ہمارا مرکز وہاں پر بنا ہوا ہے اور ہمارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر قیام فرمایا۔ اب ادھر سے ان کی فوج 40,000 کی، وہ ڈر گئی، اللہ نے روب رکھا۔ حضور نے اس جگہ پر 20 دن قیام فرمایا۔ کتنی دن؟ 20 دن، لیکن مخالف کو جرت نہ ہوئی کہ مقابلہ کرے، اگرچہ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی اور اس نے مقدمۃ الجیش کے طور پر 40,000 کا دستہ آگے بھیجا، لیکن جرت نہ ہوئی کہ مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں قیام فرمایا۔ اس 20 دن کے دوران مضافات کے جتنی بھی قبائل تھے وہ یا تو اسلام میں داخل ہو گئے یا پھر وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ ہم جزیہ دیں گے، یہ جگہ آپ کی، جی، لیکن ہم یہاں رہیں گے تو جزیہ دیں گے۔ جیسے کہ قبائل زاجر، جی، اور ارواح، ایلا، یہ قبیلے تھے مضافات کے، تو ان سب نے کیا کر لیے؟ صلح کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اسی جگہ سے کچھ فاصلے پر دومت الجندل ایک جگہ کا نام ہے، اس کا سردار وہ بھی یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 صحابہ کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ میرے پاس، اس کو قتل نہیں کرنا، حضور نے فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا، اگر اس کو بتا دینا، اگر لڑائی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم ورنہ آپ کو قتل کرنے نہیں ہے بلکہ صرف گرفتار کر کے لے جانا ہے حضور کی خدمت میں۔ اگر وہ آپ کا مقابلہ کرے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ تبوک کے مقام پر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 420 صحابہ کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں کا جو سردار تھا جس کا نام عقیدر تھا، عقیدر،
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہیں، اور یہ جو ہے اپنے محل میں ہے۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید سے یہ حکم دے دیا کہ جب آپ اس کے پاس پہنچو گے نا تو وہ شکار کر رہا ہوگا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ اس کے پاس پہنچو گے تو وہ شکار میں مست ہوگا، آپ اس سے کہنا کہ ہم آپ کو قتل نہیں کرتے، آپ سے لڑائی نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو لے جاتے ہیں حضور کی خدمت میں، ہمیں حضور کا حکم ہے۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لے تو ٹھیک، فبہا، اگر نہ تسلیم کرے تو پھر آپ اس کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضرت خالد بن ولید اور 420 صحابہ جب اس کے محل کے قریب پہنچے، اس کے محل کے قریب، شام کا وقت تھا، شام کو، وہ شام کو گانے سنتا تھا، اپنے محل کے ایک بڑی فصیل پر بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ، جو اس کی محفل تھی، اس نے محفل سجائی ہوئی تھی، اور اس وقت اسی دوران ایک نیل گائے جس کو جنگلی گائے کہتے ہیں، اس کے محل کے دروازے کو آ کر ٹکر ماری۔ ایک نیل گائے نے اس کے محل کے دروازے کو آ کر ٹکر جب ماری تو اس نے دیکھا، اور اس کے دربان نے دیکھا، عقیدر کے دربانوں نے، تو انہوں نے کہا یہ تو شکار آ گیا ہاتھ میں، تو وہ اٹھے اور اس شکار کے پیچھے بھاگے۔ وہ اب اس شکار کے پیچھے ہیں، پیچھے جو ہے محل میں اس کا بھائی تھا جس کا نام حسان تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید اپنے دستہ کے سمیت اس کے محل کے دروازے پہ پہنچے تو حسان اس کے بھائی نے دیکھا یہ تو مسلمان ہمارے محل میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس نے روکا اور اس نے مزاحمت کی، لڑائی شروع کر دی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو کیا کر دیا؟ راستے سے ہٹا دیا، قتل کر دیا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ نے عقیدر کو لے کر آنا ہے، اس کو گرفتار کر کے۔ حضرت خالد بن ولید ان کے پیچھے، ان کی معلومات کر کے ان کے پیچھے گئے۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا تھا کہ یہ شکار کرتا ہوا آپ کو ملے گا، تو یہ بھاگ رہا تھا کس کے پیچھے؟ نیل گائے کے پیچھے، شکار کرنے کے لیے۔ جب اس کے پاس حضرت خالد بن ولید پہنچے تو اس نے دیکھا، تو پہلے تو یہ آگے بڑھنے لگا، تو حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، صرف ہم آپ کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لے جانا چاہتے ہیں، اگر یہ بات منظور ہے، تسلیم کرتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو پھر آ جاؤ۔ تو اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اس بات کو تسلیم کر لیا۔ عقیدر کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر۔ عقیدر نے جب دیکھا اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو تو پہلے تو انکار کیا، پھر اس نے کہا کہ میں ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوتا، لیکن میں اپنی جگہ کا جزیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 2000 اونٹ، 2000 اونٹ اور 800 گھوڑے اور بھی سامان جزیہ کے طور پر اس نے ادا کر کے صلح کر لی کہ ہم رہیں گے تو آپ کے محتاط جزیہ دیں گے، یہ آپ کا ملک ہے، اگر ہم نہیں رہیں گے تو پھر کسی اور ملک چلے جائیں، یہاں رہیں گے تو جزیہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے جتنی بھی مضافات تھے، قبائل، یا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے یا اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم جزیہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کے بعد تبوک کے مقام سے واپسی مدینہ کی طرف تشریف لے آ رہے تھے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے۔ مدینہ سے پہلے ایک جگہ ہے وادی آوان، وادی آوان، 1 گھنٹے کا یہاں پہ سفر ہے،
مدینہ سے وادی آبان کا تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ مدینہ پہنچ رہے ہو، آپ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے آپ کے پاس چند لوگ آئے تھے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ اس مسجد میں آ کر ایک دفعہ نماز پڑھا دیں۔ ہم نے وہ مسجد بنائی ہے معذور لوگوں کے لیے، تاکہ جو معذور بیمار ہیں لاچار ہیں وہ آ کر اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، آپ برکت کے لیے اس مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھا دیں۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا اے محبوب لا تقم فیہ ابدا لمسجد، کہ آپ نے اس مسجد میں اب واپس جا کر نماز نہیں پڑھانی، نماز نہیں پڑھانی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنے صحابہ کو حکم دو آپ کے جانے سے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو جا کر گرا دیں، اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور اس مسجد کو جلا دیں۔ وہ مسجد جس جگہ پر وہ مسجد زرار تھی منافقوں نے بنائی تھی، وہ مسجد زرار جس کو اللہ کے نبی نے گرایا، صحابہ کرام نے گرایا اللہ کے نبی کے حکم سے اور جلایا، وہ ایسی جگہ ہے آج تک وہ جگہ ویران ہے۔ دیکھ لینا جا کر، قباء جو محلہ ہے، قباء محلہ جہاں پر مسجد قباء ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد مدینہ میں جو بنائی مسجد قباء تھی، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے مدینہ میں، یہ پہلی جگہ تھی مسجد قباء۔ مسجد قباء کے فاصلے پر جہاں مسجد زرار بنائی گئی تھی، جس جگہ کو اس جگہ کو گرایا گیا اور جلایا گیا، وہ آج تک ویران ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے، ٹائم بہت ہو گیا، اگلے جمعے میرے خیال میں بات کریں انشاءاللہ، ٹائم 8 منٹ ہو گئے۔ اتنی مختصر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جگہ آج بھی خالی ہے، آج بھی وہ جگہ خالی ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی وہ جگہ خالی ہے، ویران ہے۔ مسجد قباء کے فاصلے پر ہے، قباء محلے میں۔ یہ وہ مرکز بنایا گیا کن کا؟ منافقوں کا، جو مسلمانوں کے خلاف کہ یہاں بیٹھ کر ہم کیا بنائیں گے؟ منصوبے بنائیں گے، پلان بنائیں گے، اور ان کی جو اولاد ہے ان منافقوں کی، یہود و نصارہ کی، اس یہودی ابو عامر، اس کی جو اولاد ہے آج بھی یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، آج بھی وہ منصوبے بناتے ہیں مسلمانوں کو، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اپنے دین سے گمراہ کرنے کے لیے مختلف حربے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ نشاط ثانیہ ہوگی، سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، یہود و نصارہ کو اس زمین سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ایک بھی یہودی نہیں رہے گا، ایک بھی عیسائی نہیں رہے گا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ یہودی کچھ بھی کر لیں، جتنی بھی اپنی طاقت کو بنا لیں، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے، حضور کا فرمان ہے قرب قیامت وہ وقت آئے گا، حتیٰ کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے اگر پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے یا کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مارو۔ وہ وقت آئے گا۔ تو یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کے ہمیشہ ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے عہد رسالت سے یہ ہمیشہ دشمن بنتے آئے۔ یہ جو آج کل ہمارے ملک میں اسلامی ریاست میں مختلف حربے کیے جا رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنائے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کے بل پاس کیے جا رہے ہیں،
یہ صرف اور صرف ساری شرارت کن کی ہے؟ یہود و نصارہ کی۔ اور ہم اپنے حکمرانوں سے، مسلمان حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، اس ملک پہ رحم کرو، اس ملک کے میں رہنے والی عوام پہ رحم کرو، اپنا نقصان اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ نہ کرو کہ تم ان کے کہنے پہ جو وہ کہیں تم وہی کرتے جاؤ۔ ایسے بل پاس کرنے سے پرہیز کرو، اور جو پاس کیے ہیں اس پر توبہ کرو، اس بل کو منسوخ کرو۔ اور ہم اپنے حکمرانوں سے یہ احتجاجی طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر تم نے اس کو منسوخ نہ کیا اور اس بل میں ترمیم نہ کی کہ خواجہ سراؤں کی آڑ میں تم نے ایسے قانون پاس کیے ہیں کہ تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، یہ بے حیائی، فحاشی، بدماشی، عریانی کے یہ جو تم نے بل پاس کیے ہیں یہ واپس لو، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا، اور پہلے جو وقت تم پر آئے ہیں ان سے سبق حاصل کرو۔ اگر تم نے سبق حاصل نہ کیا، عبرت تم نے حاصل نہ کی، تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ کہ ہم یہی چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ جو بل پاس کیا ہے غلط، اس میں ترمیم کریں، اس کو جو غلط ہے اس کو منسوخ کریں، اور اپنی عوام پہ اور اس ملک پہ رحم کریں۔ ملک تو پہلے بھی ڈوبا ہوا ہے، سیلاب آیا، کتنی تباہی ہوئی، یہ کیوں آیا؟ زلزلے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ ہم بھی سیدھے ہو جائیں، ہمارے حکمران بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر ہم سیدھے نہ ہوئے تو ہمارے حکمران بھی سیدھے نہیں ہوں گے۔ ہم پہلے اپنے اعمال کی درستگی کریں، ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حکمران دے گا جو اچھے ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہ رہے اور ہم خود راستوں سے بھٹکے رہے، صراط مستقیم سے ہم دور رہے، تو پھر ہمارے اوپر ایسے ہی حکمران مسلط ہوں گے جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ایسے بل پاس کریں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ کیا اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ جو بل پاس ہوا، جس کو کیا کہتے ہیں ٹرانسجینڈر، یہ جو بل پاس ہوا یہ چوری چھپکے سے ہوا، جیسے بھی ہوا؟ وہ کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں، وہ کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں، وہ کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں، وہ جماعت کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں، جیسے بھی ہوا ساری جماعتیں توبہ کریں۔ جتنی بھی ایوان میں بیٹھے ہوئے اقتدار، صاحب اقتدار ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ سارے لوگ جتنی بھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، کیا آپ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ایسے بل کو رد کیا جائے اور آئندہ ایسی جرت نہ کی جائے کہ تم اسلامی ریاست کے حکمران ہو کہ تم یورپ میں بیٹھے ہو؟ یہ قوانین یورپ کے لوگوں کے ہیں۔ خدا کی قسم جن ملکوں میں ایسے قانون ہیں وہ خود اپنی زندگی سے تنگ ہے۔ یورپ ممالک کی عورتوں کو دیکھ لو، جس عورت نے آواز اٹھائی آزادی کی، اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ اس نے اپنا تباہ کر دیا۔ جس نے آزادی کی آواز لگائی اس کی نسبت بیوی کی ختم ہو گئی، اس کی نسبت بہن کی ختم ہو گئی، اس کی نسبت اپنے سسر کی، اپنی ماں بہن کی ساری تمیز ختم ہو گئی جب اس نے آزادی کی آواز لگائی۔ تم ہم مسلمانوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ایسے بل پاس کر کے مسلمانوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، مستقیم راستے سے، جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ اسلام ایسے تو نہیں آیا، اسلام پر قربانیاں ہوئی ہیں۔ اگر یہ باز نہ آئے حکمران تو پھر علماء اور اس پاکستان کی عوام اس بل کے خلاف آگے آئے گی اور تم کو مجبور کرے گی۔ ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں، پھر اس مجبوری پر تمہیں ذلت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی۔ اس ذلت اور رسوائی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اس بل کو ختم کر کے جو صحیح قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ بل پاس کرو، کیونکہ یہ اسلامی ریاست ہے، کوئی بل بھی قرآن و حدیث کے مخالف نہیں پاس ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔